بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کل ہم لوگوں نے 6 امہات المومنین کے بلکہ 5 امہات المومنین کے بارے میں پڑھ لیا تھا۔ تو آج انشاءاللہ ہم لوگ چھٹی امہات یعنی آپ سے جو چھٹی وائف تھی ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو فرسٹ وائف جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، دوسری تھی حضرت سودا رضی اللہ عنہ، تیسری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، چوتھی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ اور پانچویں حضرت زینب رضی اللہ عنہ۔ اب آج ہم لوگ چھٹی جو وائف تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے شادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ اب ان سے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ اب ان سے شادی کے کچھ عرصے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی۔ اور ام سلمہ جو تھی ان کی کنیت تھی، ان کا اصلی نام جو تھا وہ تھا ہند بنت عتبہ، ہند ان کا اصلی نام تھا۔ اور ام سلمہ جو تھا وہ ان کی کنیت تھی، یعنی سلمہ ان کے بیٹے کا نام تھا تو کنیت تھی ان کی ام سلمہ۔ اور ان کے جو والد تھے حضرت ام سلمہ کے وہ تھے ابو امیہ المخزومی، یعنی یہ مخزومی قبیلے کے تھی، مخزوم سے تھی، یعنی قریش کے ہم نے پڑھا تھا کہ بہت سارے قبیلے تھے لیکن ہم 3 مین قبیلوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ایک بنو مخزوم، بنو امیہ اور بنو ہاشم۔ اور بنو مخزوم میں سے کون تھا؟ ابو جہل تھا، بنو امیہ میں سے ابو سفیان تھا اور بنو ہاشم میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تھے۔ تو اب یہ بھی جو تھی یہ مخزوم قبیلے سے تھی اور قریش کا یہ بھی ایک بہت بڑا قبیلہ ہے۔ تو اب کیا ہوا تو لہٰذا اب یہ بھی قریشیہ تھی اور ام سلمہ ان کے بارے میں ہم نے کافی مرتبہ سنا بھی ہے اور یہ بہت زیادہ یہ جو کچھ ویل نون وائفز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی میں ان کا بھی ذکر آتا ہے کہ انہوں نے بھی کئی احادیث ان سے ہمیں ملتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بعد جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث جو ہیں وہ نیریٹ کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز میں سے وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہ 300 350 سے زیادہ احادیث ہمیں ان سے ملتی ہیں۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنے سے پہلے حضرت ام سلمہ کی جو شادی تھی وہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی اور ابو سلمہ جو تھے وہ ان کی بھی کنیت تھی، ان کا اصلی نام جو تھا وہ عبداللہ بن اسد تھا۔ تب کیا ہوا اور جو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، یعنی مدر سائڈ سے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کی سائڈ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے۔ اور ام سلمہ اور ابو سلمہ یہ دونوں ارلی کنورٹس میں سے بھی تھے، یعنی یہ جلدی یہ جو شروع میں ہی یہ لوگ بھی ایمان لے آئے تھے، یعنی فرسٹ 4 تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زید اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ اب ان کے بعد جو آہستہ آہستہ جو ایمان لاتے گئے انہی میں جو شروع میں ایمان لائے انہی میں حضرت ابو سلمہ اور ام سلمہ بھی ہیں، تو یہ فوراً سے ایمان لے آئے تھے۔ اور ام سلمہ انہوں نے ابو سلمہ اور ام سلمہ انہوں نے دونوں ہجرتیں کی تھی، یعنی مدینہ والی ہجرت بھی کی تھی اور حبشہ والی ہجرت بھی کی تھی، دونوں ہجرتیں کی تھیں۔ اور اگر ہم پیچھے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی وائفز ہیں انہوں نے اسلام کے لیے بہت زیادہ سرو کیا اور انہوں نے زیادہ تر جو وائفز ہیں ان کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اب پیچھے جیسے ہم نے حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھا، انہوں نے بھی ہجرتیں کی تھی دونوں، اور اسی طرح انہوں نے بھی ہجرتیں کی تھی، تو انہوں نے اسلام کے لیے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائیں، اسی وجہ سے یہ لوگ ڈیزرو کرتی تھی اور آپ سے اللہ تعالیٰ نے پھر اسی وجہ سے ان کو آپ امہات المومنین میں سے چنا۔ تو اب کیا ہوا کہ اب حضرت ام سلمہ یہ پہلی عورت تھی کہ جنہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور ابو سلمہ جو تھے وہ جو ان کے ہسبینڈ تھے یہ بہت زیادہ بااخلاق تھے اور دونوں کا آپس میں جو ریلیشن تھا بہت زیادہ اسٹرانگ تھا، بانڈنگ بہت اسٹرانگ تھی ان کی آپس میں اور دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ تو اب کیا ہوا کہ جب ابو سلمہ جو تھے انہوں نے جنگ احد میں حصہ لیا، جنگ بدر اور احد دونوں میں حصہ لیے تھے، لیکن جنگ احد میں ان کو بہت زیادہ زخم آئے، بہت زیادہ چوٹیں آئیں، جس کی وجہ سے اسی وقت ان کا انتقال نہیں ہوا، اور مدینہ میں بھی جب یہ آئے تو ان کے زخم جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے تھے، لیکن بعد میں جنگ احد کے کچھ مہینوں بعد ان کے انہی زخموں کی وجہ سے یعنی صحیح طرح سے وہ کیور نہیں ہوئے تھے، بہت گہرے زخم تھے اور انہی زخموں کی وجہ سے پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، کیونکہ جو وونڈس تھے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھے۔ لیکن اس سے پہلے جب ان کی وفات ہوئی تو اس سے پہلے ہمیں کچھ انسیڈنٹس ملتے ہیں بہت خوبصورت ان دونوں کے آپس میں، کہ ایک واقعہ ملتا ہے اور اس سے ان دونوں کی جو محبت ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اس سے ان دونوں کی محبت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کس طرح سے دونوں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے تھے اور ان کا جو ریلیشن تھا وہ بہت اسٹرانگ تھا۔ کہ ان کا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ام سلمہ یہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں کہ میں نے سنا ہے، یعنی اب یہ بالکل اپنی ڈیتھ کے قریب تھے، یعنی بستر مرگ پر تھے، تب آتی ہیں ان کے پاس اور کہتی ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ اگر ایک جنتی آدمی مرتا ہے اور اگر اس کی بیوی
دوبارہ کبھی شادی نہیں کرتی تو وہ بھی آٹومیٹیکلی اس کے ساتھ جنت میں جائے گی. یعنی کہ ان کو کہ اگر میں آپ یعنی جو حضرت ابو سلمہ ہے یہ فوت ہونے والے تھے, انہوں نے کہا کہ جب آپ مر جائیں گے تو اس کے بعد اگر میں دوبارہ شادی نہیں کروں گی تو میں بھی آپ کے ساتھ ہی جنت میں اٹھائی جاؤں گی. اور پھر ساتھ ہی ان کو کنسول کرنے کے لیے کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ میں واقعی میں فوت ہونے والا ہوں, تو ان کو تسلی دینے کے لیے اس کا اپوزٹ کہتی ہیں کہ اگر کوئی جنتی عورت فوت ہو جاتی ہے اور اگر اس کا شوہر جو ہے وہ دوبارہ دوسری شادی نہیں کرتا تو وہ بھی آٹومیٹیکلی جنت میں ایک ساتھ ہوں گے اور ایک ساتھ دوبارہ سے ری یونائٹ ہو جائیں گے اگر وہ دونوں شادی نہیں کرتے. تو پھر انہوں نے کہا کہ چلو اب ہم دونوں جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے عہد کرتے ہیں کہ اگر ہم دونوں میں سے کوئی بھی پہلے مر جاتا ہے تو ہم دوبارہ دوسری شادی نہیں کریں گے. یعنی ان کو پہلے کہتی ہیں کہ اگر آپ پہلے مر جاتے ہو تو میں دوسری شادی نہیں کروں گی تو ہم دونوں جنت میں ایک ساتھ ہوں گے, اور اگر میں پہلے مر جاتی ہوں اور آپ دوسری شادی نہیں کرتے ہو تو ہم دونوں اس طرح سے جنت میں ساتھ مل جائیں گے. اور پھر انہوں نے کہا کہ چلو ہم دونوں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو بھی پہلے مر جائے گا تو دوسرا جو ہے وہ دوسری شادی نہیں کرے گا. تو اس سے ان کے ایک دوسرے کے ساتھ جو بانڈنگ تھی اور محبت کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حالانکہ ان کو پتا تھا کہ جو ابو سلمہ ہے وہ فوت ہو رہے ہیں, یعنی اب وہ بالکل ڈیتھ کے قریب ہیں, لیکن پھر بھی کہہ رہی ہیں کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے کہ دوسری شادی نہیں کریں گے. حالانکہ جو پرومس تھا انہوں نے خود ہی فلفل کرنا تھا, خود ہی اس پر عمل کرنا تھا کہ ابو سلمہ نے نہیں, کہ انہوں کی تو ڈیتھ ہونے لگی تھی تو لہٰذا انہوں نے آگے اس وعدے کو پورا کرنا تھا کہ دوسری شادی نہیں کرنی تھی. تو اسی لیے ان کو ان سے وعدہ کر رہی ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو بھی پہلے مرے گا تو دوسرا دوسری شادی نہیں کرے گا. تو یہ ایک طرح سے ان کو انفارم کر رہی تھی, ایک طرح سے ان کی تسلی دینے کا وہ طریقہ تھا کہ فکر نہیں کرنا, پریشان نہیں ہونا, اگر آپ فوت ہو جاتے ہو تو میں دوسری شادی نہیں کروں گے. تو اب جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جب انہوں نے یہ سنا تو پھر انہوں نے جب ام سلمہ نے اپنی بات کر لی, ابو سلمہ جو تھے ان کو یہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے ام سلمہ سے, تو اب انہوں نے کیا کہا جب انہوں نے سنا تو پھر انہوں نے کہا کہ کیا میں تم سے ایک بات کہوں اور تم میری بات مانو گی, یعنی میں جو بات کہوں گا وہ مانو گی. اس پر ام سلمہ نے کہا کہ جی کیوں نہیں, کہ میں نے کبھی آپ کی نافرمانی بھی کیا, ہر بات آپ کی مانی ہے تو یہ بھی مانوں گی. تو اس پر ابو سلمہ نے ان کو کہا کہ جب میں مر جاؤں گا تو کسی سے شادی کر لینا, یعنی میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد تم اکیلی رہو, تو جب میں مر جاؤں تو کسی سے شادی کر لینا. اور پھر اس کے بعد یہ کہہ کر پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ ام سلمہ کو شوہر دینا جو مجھ سے اچھا ہو اور مجھ سے بہتر شوہر ام سلمہ کو عطا کرنا, تو جو ان کا خیال رکھے گا اور کبھی ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا اور نہ ہی کوئی تنگ کرے گا ان کو. تو انہوں نے اس طرح سے اپنے ڈیتھ بیڈ پر ان کے لیے دعا کی. تو اس سے ان کی محبت کا آپس میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ایک طرح سے ان کی محبت کا اظہار تھا کہ میری بیوی جو ہے وہ اکیلی کیوں رہے, کہ جب میں مر جاؤں تو میری بیوی اکیلی نہ رہے, اور اس کا کوئی پارٹنر ہونا چاہیے کہ جو اس کا خیال رکھ سکے, کوئی کیئر ٹیکر ہونا چاہیے جس کا خیال صحیح طرح سے رکھ سکے. تو پھر انہوں نے اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میرے بعد میری بیوی کو میرے سے بھی بہتر شوہر عطا کرنا جو ان کا خیال رکھ سکے. تو یہ بہت خوبصورت انسیڈنٹ تھا ان کے بارے میں کہ ان دونوں کا آپس میں جو بانڈنگ تھی اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے. پھر ایک اور اس کے علاوہ ایک اور بہت فیمس واقعہ ان سے ہمیں ملتا ہے, صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دن میرے شوہر ابو سلمہ جو تھے وہ گھر آئے تو بہت زیادہ خوش تھے, اور انہوں نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت خوبصورت حدیث سنی ہے کہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, تو آپ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے, تو پھر ابو سلمہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی بندے کو کوئی تکلیف یا صدمہ پہنچے, یعنی کوئی لاس ہو جائے یا کوئی چیز گم ہو جائے, تو وہ یہ الفاظ کہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ضرور بہتر چیز اس کو عطا کرے گا. اور وہ دعا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, یعنی یقیناً ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں, اور اے اللہ میرے اس صدمے یا تکلیف کا اجر دے اور بدلے میں مجھے اس سے بہتر عطا کر. یہ بہت خوبصورت دعا ہے. تو اللہ تو اور اس سے ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ یہ دعا جو تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے شوہر کے ذریعے سے یہ سکھائی, یعنی اللہ نے ابھی آگے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ان کو ٹیسٹ کرنا تھا حضرت ابو سلمہ کو لے کر, تب انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا سکھائی. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تھے تو ڈائریکٹ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن سکتی تھی یا کسی اور صحابیہ سے سن سکتی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈائریکٹ جو تھی اپنے شوہر سے یہ جو دعا تھی سکھلائی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, جو شخص مصیبت میں یا صدمے میں یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے. اور وہ دعا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا.
اور یہ دعا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کو ہم سب کو جو ہے یاد کرنا چاہیے کہ اللہ جو میری جو بھی مصیبت ہے اس کو میرے لیے بہتر کر، اور مجھے اس سے بہتر عطا کر۔ اور کسی بھی وقت اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، پیسے کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی جاب چلی جاتی ہے، کوئی بھی نقصان ہو جاتا ہے، تو فرسٹ چیز جو سب سے پہلی کرنی ہے، اور حدیث سے یہی پتہ چلتی ہے کہ سب سے پہلے جو کوئی بھی نقصان ہو جائے تو جو سب فوراً اس وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے ابھی آگے کنٹینیو ہوتی ہے کہ ابو سلمہ جو ہیں وہ ان کو ایک دعا بتاتے ہیں کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بہت ہی اچھی بات سنی ہے کہ کوئی بھی نقصان ہو جائے تو یہ دعا پڑھو کہ اے اللہ مجھے اس پر اجر دے اور مجھے اس سے بہتر چیز عطا کر۔ تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی ابو سلمہ کی ڈیتھ ہوئی تو مجھے فوراً سے یہ حدیث یاد آئی، تو میں نے اسی وقت فوراً سے یہ دعا پڑھی، یعنی جب ڈیتھ ہوئی اور سامنے ان کی میت پڑی ہوئی تھی تو مجھے فوراً سے ان کی یہ حدیث یاد آئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بتائی تھی، اور یہ دعا میں نے اس وقت فوراً سے پڑھی۔ لیکن میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ ان سے کہ بھلا ان سے ابو سلمہ سے بہتر بھی مجھے کوئی شوہر مل سکتا ہے، پتہ نہیں کون ملے گا جو ان سے بہتر ہوگا۔ ان کو مطلب یقین نہیں آ رہا تھا، تو کہتی ہیں کہ میں اوپر سے تو یہ دعا پڑھ رہی تھی لیکن اندر سے مجھے یقین نہیں تھا کہ پتہ نہیں مجھے کون ملے گا، کون ابو سلمہ سے بہتر بھی کوئی شوہر ہو سکتا ہے۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی یعنی کون ہوگا جو ان سے بہتر ہو سکتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابو سلمہ جو تھے وہ بہت زیادہ لونگ تھے اور کیئرنگ تھے۔ جب یہ فوت ہوئے تو ام سلمہ اس وقت بھی سوچ رہی ہیں کہ پتہ نہیں ان سے بہتر جو ہے مجھے کون ملے گا۔ تو اب کیا ہوا کہ اب جب ابو سلمہ کی وفات ہوگی تو سب سے پہلے یعنی انہوں نے کہا تھا کہ ایک طرح سے انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد انہیں شادی لازمی کر لینی ہے۔ تو اب جب ابو سلمہ کی ڈیتھ ہوگی تو سب سے پہلے جنہوں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے لیے رشتہ بھیجا وہ تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے یعنی جب انہوں نے اپنی عدت پوری کر لی ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے تو اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے شادی کا پیغام بھیجا۔ حالانکہ جو صحابہ تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ سب جو تھے یہ میرڈ تھے، تقریباً سب ہی میرڈ تھے، کوئی بھی ان میں سے سنگل نہیں تھا، لیکن ان سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی عورت ہے وہ اکیلی رہ جائے یا کوئی بچہ ہے وہ لاوارث رہ جائے۔ تو جیسے ہی کوئی عورت طلاق یافتہ ہوتی ملتی تھی ان کو یا بیوہ ملتی تھی تو یہ فوراً سے اس سے شادی کر لیتے تھے۔ تو اب کیا ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ انہوں نے ان کے لیے پروپوزل بھیجا، اور یہ اس وقت جو تھی اس وقت ان سب کے لیے صحابہ کے لیے بھی ان کے لیے یہ بالکل ایک نارمل سی چیز تھی اور بہت امپورٹنٹ چیز تھی کہ کوئی عورت جو ہے وہ اکیلی نہ ہو۔ تو وہ اس کو برا نہیں سمجھتے تھے کہ اس کا گارڈین ہونا چاہیے، کوئی اس کا خیال رکھنے والا ہونا چاہیے، تو اس لیے وہ فوراً سے اس چیز کو برا نہیں سمجھتے تھے۔ تو اگر کوئی بھی عورت ان کو ملتی تھی جو ان کو پتہ چلتا تھا کہ طلاق یافتہ ہے یا یہ بیوہ ہو گئی ہے تو وہ فوراً سے اس کے لیے شادی کا پیغام بھیج دیتے تھے۔ حالانکہ آج کی سوسائٹی میں اس چیز کو برا سمجھا جاتا ہے اور جو طلاق یافتہ ہیں یا بیوہ ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کو پوچھا بھی نہیں جاتا ہے، لیکن اس وقت یہ چیز ان کے لیے بہت زیادہ معنی رکھتی تھی کہ کوئی عورت اکیلی نہ ہو۔ تو جیسے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اب ان کو پتہ چلا کہ ام سلمہ جو ہے وہ بیوہ ہو گئی ہیں تو انہوں نے فوراً سے اپنی شادی کا پیغام بھیجا۔ تو اب کیا ہوا کہ حالانکہ اس وقت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ان کے بچے تھے، یعنی ابو سلمہ سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے 4 بچے تھے۔ تو اب کیا ہوا کہ لیکن وہ اس چیز کو صحابہ جو تھے اس چیز کو برا نہیں سمجھتے تھے کہ پیچھے اس عورت کی پوری فیملی ہے، ہمیں اس کی بھی کیئر کرنی پڑے گی، تو وہ لیکن وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم پر ہمارا حق ہے، ہم پر فرض ہے، اور وہ اس طرح سے ان سے شادی کر لیتے تھے۔ تو پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اب انہوں نے ان کے لیے رشتہ سب سے پہلے بھیجا، لیکن ابو سلمہ جو تھی ام سلمہ وہ بہت زیادہ محبت کرتی تھیں اور ان کو تو ان کے آگے کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا، اور ان کا اسٹینڈرڈ بھی اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہائی تھا۔ تو اب جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اب جب انہوں نے اپنا رشتہ بھیجا تو ان کو یہ سیٹسفائی ہی نہیں، ان کو یعنی ان کے ذہن میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ تھے تو انہوں نے انکار کر دیا، یعنی انہوں نے کہا کہ ان کی محبت کے آگے کوئی بھی میرے سے اتنی محبت نہیں کر سکتا، اور انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انکار کر دیا اور کہا کہ ان سے بہتر ابو سلمہ سے بہتر مجھے کوئی نہیں مل سکتا۔ تو لہٰذا پھر کچھ عرصے بعد پھر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے شادی کا پروپوزل بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈائریکٹلی خود گئے ان کے پاس اور ان کو خود پروپوز کیا۔ اور پھر اب ادھر حضرت ام سلمہ ان کا وزڈم چیک کریں کہ، اور ام سلمہ جو تھی یہ تمام بیویوں میں سب سے زیادہ جو تھی حکمت والی تھی، یعنی ان کے اندر بہت زیادہ حکمت تھی، اور تمام بیویوں میں سب سے زیادہ جو تھی یہ وائز تھی، وزڈم ان کے اندر بہت زیادہ تھا، اور یہ اپنی وزڈم کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھی۔ تو اب کیا ہوا کہ اور کئی موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ لیا، کیونکہ ان کے اندر بہت زیادہ حکمت تھی اور یہ ہمیشہ جو تھی صحیح مشورہ دیتی تھیں، اور جس طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ بھی ابھی ہم پڑھتے ہیں
یعنی ان کے اندر بہت زیادہ حکمت تھی. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈائریکٹلی خود گئے, ان کو پروپوز کیا. اور ادھر دیکھیں کہ ایون اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنا رشتہ لے کر گئے ہیں, تو لیکن انہوں نے فوراً سے اسی وقت نہیں کہہ دی کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں. لیکن اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے کیا کہا, پہلے ان کو کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کیا یہ, اور یہ میرے بڑے بڑے فخر کی بات ہے, آنر کی بات ہے کہ آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ 3 چیزیں ہیں, اگر وہ آپ ان کو قبول کر لیں تو پھر میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. یعنی میں آپ کو 3 باتیں بتانا چاہتی ہوں, اگر ٹھیک ہے آپ ماننے کو تیار ہیں تو ٹھیک ہے پھر میں شادی کروں گی. یعنی فوراً سے انہوں نے ہاں نہیں کیا, بلکہ انہوں نے کہا کہ 3 چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, آپ ذرا سوچ لیں, اگر آپ کو قبول ہے تو پھر ٹھیک ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے بتاؤ کہ کیا چیزیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک عورت ہوں, اور ایک عورت ہونے کے ناطے میرے اندر بہت زیادہ جیلسی ہے. اور آپ کی جو ہیں آپ کی بیویاں ہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت بیویاں تھیں, بہت ینگ تھیں, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تھی, حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ تھی. انہوں نے کہا کہ میں ایک عورت ہوں اور میرے اندر جیلسی بہت زیادہ ہے, اور آپ ایک آدمی ہیں کہ جس کی آلریڈی بہت ساری بیویاں ہیں. تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ میری جیلسی ہے وہ ابھر کر باہر نہ آ جائے, جو آپ کو ناراض کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے. یعنی یہاں پر وہ اپنے ایمان کی حفاظت چاہ رہی تھی, اور انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جیلسی جو ہے وہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے. تو اب دیکھ لیں کہ میرے اندر جیلسی ہے, تو اگر یہ قبول ہے تو ٹھیک ہے پھر شادی کر لیں. پھر آپ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, آپ دوسری بات کیا ہے. تو پھر انہوں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک عورت ہوں تو جس کی ایج جو ہے اب وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی ہوئی تھی, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی ہوئی تھی, اور اس وقت ان کی ایج 19-20 سال تھی. یعنی وہ لوگ بہت زیادہ ینگ تھی, اور ان کی جو ایج تھی اس وقت 34 یا 35 سال تھی, یعنی اس طرح سے ان کی ایج تھی. انہوں نے کہا کہ میں ایک عورت ہوں کہ میری ایج جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو اب دیکھ لیں میری ایج, باقی آپ کی بیویاں ینگ ہیں لیکن میری ایج جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ دوسری بات ہوگی, ایج زیادہ ہے. اب تیسری بات کیا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ میں ایک عورت ہوں کہ جس کے پیچھے پوری فیملی ہے, میرے ساتھ میرے 4 بچے ہیں, یعنی میرے سے شادی کرنی ہوگی تو پھر 4 بچے بھی میرے ساتھ آئیں گے. تو میں ایک عورت ہوں کہ میری پیچھے پوری فیملی ہے اور میں 4 بچوں کی ماں ہوں. تو پھر اب جب آپ صلی اللہ علیہ انہوں نے اپنی تینوں باتیں اب آگے رکھ دی, پھر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, اور ان کی تینوں جو باتیں ہیں ان کا جواب دیا, اور کہا کہ سب سے پہلی چیز کہ اگر آپ کی جیلسی کی بات کی جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اور وہ آپ کے دل سے نکال دی جائے گی. یعنی اگر جیلسی کا آپ کو ڈر ہے کہ آپ کے اندر جیلسی آ جائے گی تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی, اور یہ جو حسد کا پورشن ہے یہ آپ کے اندر سے نکال دیا جائے گا. پھر اگر یہاں پر پھر دوسری چیز, اور یہاں پر نوٹس کرے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے, اور پھر کہا کہ اگر آپ کی عمر کی بات کی جائے تو میں بھی اسی تکلیف سے گزرا ہوں. یعنی میری بھی عمر اب 19-20 سال ہی رہی ہے, میری بھی اب عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے, اور میں بھی اسی تکلیف سے گزر رہا ہوں. یعنی فکر نہیں کرو میرا بھی یہی مسئلہ ہے, یعنی میں بھی اب 19-20 سال کا نہیں ہوں, اور میری بھی ایج جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دیا کہ اگر آپ کی عمر, آپ اپنی عمر کی بات کریں کہ آپ کی عمر بہت زیادہ ہوگی اور باقی بیویاں ینگ ہیں, تو میرا بھی یہی مسئلہ ہے کہ میری بھی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیا اس بات کا. پھر تیسری بات کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ اگر آپ کی فیملی کی بات کی جائے تو آپ کی فیملی جو ہے وہ اب میری فیملی ہوگی, یعنی آپ کے بچے جو ہیں وہ میرے بچے ہوں گے, میں ان کی کیئر کروں گا. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تینوں باتوں کے جواب دیے, اس طرح سے خوبصورت جواب دیے, اور پھر یہ بہت زیادہ خوبصورت پروپوزل تھا. اور جب یہ تینوں باتیں کلیئر ہوگی تو پھر ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی شادی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی. اور یہ جو شادی تھی یہ ہجرت کے تقریباً 4تھے سال ہوئے, رمضان کا مہینہ تھا, یہ شوال کا مہینہ تھا. اور اس طرح سے جو ہے یہ بہت زیادہ ان کے اندر حکمت تھی. اور پھر یعنی اپنی تینوں باتیں رکھی, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی, اور پھر ان کی شادی ہوگی. اور اس کے علاوہ ان کی حکمت کے بارے میں ایک اور بہت سارے انسیڈنٹس آتے ہیں. ایک اور بہت خوبصورت انسیڈنٹ جو ہمیں ملتا ہے وہ ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر, کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تھا, اس کی ڈیٹیل ہم آگے پڑھیں گے, لیکن ان کی حکمت کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اپنے جانوروں کو ادھر ہی ذبح کر دو, تو صحابہ نے نہیں کیا اس وقت, یعنی وہ ہلے نہیں اپنی جگہ سے. تو انہوں نے یعنی ڈس اوبیڈینس نہیں کی تھی انہوں نے, لیکن وہ اس وقت شوق میں تھے. یعنی جو ٹرمز جو ان کو عمرے سے بھی روک دیا گیا تھا, پھر جو انہوں نے ٹرمز رکھی تھیں
اور جو انہوں نے ٹرمز رکھی تھی آپ کہ عمرہ اور اگلے سال آئیں گے اور یہ 10 سال تک جتنی بھی ٹرمز رکھی تھی وہ ہم پڑھیں گے، تو اس وقت بہت سخت صدمے میں تھے اس کے. تو اب جب کیا ہوا کہ اب جب ان میں سے کوئی بھی نہیں ہلا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان کو سب کچھ بتایا. اور پھر ام سلمہ رضی اللہ عنہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، یعنی صحابہ جو ہیں وہ ذبح کر دیں یہیں پر، تو آپ کو میں ایک سجیشن دیتی ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ جا کر انہیں دوبارہ صحابہ کو دوبارہ کہیں، آپ جا کر خود ہی اپنا جانور جو ہے وہ ذبح کر دیں اور بال جو ہیں وہ شیو کر دیں، تو صحابہ جو ہیں وہ آپ کو خود ہی پیچھے فالو کریں گے. اگر آپ کریں گے تو پیچھے صحابہ بھی خود ہی کر لیں گے. تو اس سے ان کی جو عقل ہے، ان کی وزڈم اور ان کی انٹیلیجنس کا پتہ چلتا ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ صحابہ جو ہیں وہ ہر جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کرتے ہیں تو صحابہ بھی پیچھے سے وہی کرتے ہیں. تو یعنی صحابہ جو ہے وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے فالو کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ بجائے اس کے کہ دوبارہ سے باہر جا کر ان سے بات کریں، ان کو سمجھائیں، آپ جا کر خود ہی یہ کام کر دیں تو دیکھے گا پیچھے صحابہ آپ کو خود ہی فالو کریں گے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ام سلمہ کی سجیشن ایڈوائس کو لیا اور پھر باہر گئے اور صحابہ سے کوئی بات نہیں کی اور باہر جاتے سار اپنے بال جو ہیں وہ خود ہی شیو کروا لیے. اور جب صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے بال شیو کروا رہے ہیں، تو پیچھے سے سب نے اپنے اپنے بال جو ہیں وہ شیو کروا لیے. یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے تھے اور ان سب نے بھی اس طرح سے اپنے بال جو ہے شیو کروا دیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ ان کو کچھ بھی نہیں کہا تھا. تو اس سے بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ان کی حکمت کا اندازہ ہوتا ہے. ان کو پتا تھا کہ صحابہ جو ہیں وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ بجائے اس کے کہ باہر جا کے بات کریں، آپ جا کے خود کر دیں تو صحابہ بھی آپ کو فالو کریں گے. تو یہ ان کے اندر حکمت بہت زیادہ تھی. اب انہوں نے بہت لمبی زندگی گزاری اور یہ ساری وائفس میں سے سب سے آخری وائف تھیں کہ جن کی ڈیتھ ہوئی. یعنی تمام وائفس کے بعد آخری ڈیتھ جو ہوئی وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی ہوئی اور ہجرت کے 59 سال بعد جو ہے ان کی ڈیتھ ہوئی. اور یہ آخری وائف تھی جو فوت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام وائف میں سے. اور ان کو جنت البقیع میں ہی دفن کیا گیا اور جنت البقیع میں بھی ان کی آخری قبر ہے کیونکہ یہ سب سے آخر میں فوت ہوئی. اور ام سلمہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی بیوی تھی، یعنی چھٹے نمبر پر بیوی تھیں. اور اس وقت جو تھی چوتھے نمبر پر تھیں، یہ دو بیویاں جو تھیں وہ آلریڈی فوت ہو چکی تھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ. یہ دونوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو اس وقت ان کا چوتھا نمبر تھا، لیکن ٹوٹل جو نمبر تھا ان کا وہ چھٹے نمبر پر، یہ چھٹی بیوی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب اس کے بعد جو ساتویں بیوی آتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہیں حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ. اب ان کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں آتا ہے ان کا واقعہ اور ان کی شادی کیسے ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ابھی آگے ان کا واقعہ بھی آنے والا ہے تو اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. بس ان کو چھوٹا سا مختصر کر کے میں بتا دیتی ہوں کہ کس طرح سے ان کی شادی ہوئی. کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھی، یعنی پھپھیری بہن تھی. اور ان کا جو نکاح تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کا نکاح جو ہوا تھا وہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور منہ بولے بیٹے جو تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ان سے ہوا تھا. لیکن اب ان دونوں کی آپس میں بن نہیں سکی کیونکہ وہ غلام تھے اور یہ قریش کی تھیں، تو لہٰذا ان دونوں کی آپس میں بن نہیں سکی اور اس طرح سے ان کی طلاق ہو گئی. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب ان کی طلاق ہوئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا. اور ان کے نکاح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ احزاب کی آیت میں حکم دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کے نکاح کا جو پیچھے حکمت تھی وہ یہ تھی کہ منہ بولے بیٹے کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ختم کرنا تھا. تو اب کیا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو اس پر منافقین انہوں نے فتنہ کھڑا کر دیا اور باتیں کرنا شروع کر دی کہ دیکھو ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تو اپنے بہو سے شادی کر لی، اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی. تو اس طرح سے انہوں نے فتنہ کھڑا کر دیا. تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی ہی آیتوں میں سورہ احزاب میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کانسیپٹ کو ختم کیا تھا کہ منہ بولا بیٹا کوئی بیٹا نہیں ہوتا، اپنا اصلی بیٹا جو ہوتا ہے وہی بیٹا ہوتا ہے، منہ بولا بیٹا کوئی بیٹا نہیں ہوتا. تو اس طرح سے ان کی شادی کے ذریعے سے جو منہ بولے بیٹے کا جو کانسیپٹ تھا اس کو ختم کر دیا گیا. پھر جو حضرت زینب رضی اللہ عنہ ان کی فضیلت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو تھیں یہ دوسری ازواج مطہرات کو اور صحابیات کے سامنے فخر کیا کرتی تھیں اور کہا کرتی تھیں کہ تم لوگوں کے تو نکاح جو ہیں وہ تمہارے گھر والوں نے طے کیا اور میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے خود طے کیا. تو ان کو ایک طرح سے ان کے سامنے فخر کیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ اور یہ ان کی فضیلت میں بھی آتا ہے کہ ان کا نکاح جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے خود آسمانوں پر کیا تھا.
تو یہ اپنی اس خصوصیت کی وجہ سے باقی ازواج مطہرات کے سامنے فخر کیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ تم لوگوں کی تو شادی تم لوگوں کے گھر والوں نے کرائی ہے، اور میری شادی اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر کرائی ہے، اور ان کی شادی اور انہی کی جو شادی ہے اس کے بعد آیت حجاب نازل ہوئی۔ اور آیت حجاب کس موقع پر نازل ہوئی کہ جب ان کا نکاح ہوا اور جب لوگ ان کے ولیمے پر آئے کھانے کے لیے، تو جب کچھ صحابہ جو تھے وہ کافی دیر تک بیٹھے رہے، یعنی کھانا ختم ہو گیا لیکن پھر بھی صحابہ بیٹھے رہے اور باتیں کرتے رہے، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تنگ پڑے تھے اور انہوں نے ریسٹ کرنا تھا، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ بھی اندر بیٹھی تھی، ان کے پاس جانا تھا لیکن آپ سب سمجھا نہیں پا رہے تھے کیونکہ صحابہ جو تھے، جو لوگ تھے، وہ باتیں کیے جا رہے تھے اور جا نہیں رہے تھے۔ تو پھر تو اس موقع پر پھر آیت حجاب نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کھانے کے بعد بیٹھ نہ جایا کرو، رکا نہ کرو، بلکہ کھانا کھانے کے بعد فوراً سے واپس چلے جایا کرو، اور تمہاری اس حرکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے، ایذا پہنچتی ہے۔ اور یہ پوری آیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شرماتے ہیں تم لوگ سے کہتے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ حق بات کرنے میں شرماتا نہیں ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پوری آیت نازل کی اور اس میں صحابہ کو کہا کہ جب تم لوگ کھانا کھا لو اور تو اٹھ جایا کرو، بیٹھا نہ کرو، رکے نہ رہا کرو۔ تو اس موقع پر انہی کے نکاح پر آیت حجاب بھی نازل ہوئی۔ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ انہی کی فضیلت میں آتا ہے کہ تمام بیویوں میں سب سے زیادہ مشہور تھی صدقہ دینے میں، یعنی یہ صدقہ بہت زیادہ کیا کرتی تھی اور یہ اسی وجہ سے مشہور تھی تمام بیویوں میں۔ تمام بیویوں میں سب سے زیادہ جو تھی حضرت زینب رضی اللہ عنہ یہ صدقہ دیا کرتی تھی۔ اور ان کی جو ڈیتھ تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 9 سال بعد ان کی وفات ہوئی، اور ان کو بھی جنت البقیع میں ہی دفن کیا گیا۔ اور ان کی جو شادی والا انسیڈنٹ ہے وہ انشاءاللہ بھی دوبارہ آئے گا آگے، اس کو ہم دوبارہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے، اور ابھی جو ہے ہم صرف ان کی ہم پڑھ رہے ہیں کہ ازواج مطہرات کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کن حالات میں ہوئی، کیوں ہوئی، وجہ کیا تھی، تو اس طرح سے۔ لیکن پھر جو ڈیٹیلڈ لائف سٹوری ہے وہ انشاءاللہ ہم نے جو صحابیات کی جو سیرت کا پلان کیا ہوا ہے اس میں پھر اس کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے، لیکن ابھی ہم صرف یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان کی جو شادی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کن حالات میں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کیوں کی ان سے، حکمت کیا تھی ان کے پیچھے۔ اور زیادہ تر جو اس میں نوٹس کریں تو زیادہ تر جو تھیں وہ ان میں سے یا تو بیوہ تھیں یا طلاق یافتہ تھیں، یعنی ان کو فریڈم ایک طرح سے دینا تھا، تو ان سے شادی کی۔ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ ان کی پیچھے حکمت کیا تھی کہ منہ بولے بیٹے کا جو کانسیپٹ تھا اس کو ختم کرنا تھا۔ اب یہ جو تھی یہ 7ویں بیوی تھی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ۔ اب جو 8ویں بیوی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تھی حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ، اور ان کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ غزوہ بنو مصطلق کے موقع پر جب حضرت حارث رضی اللہ عنہ یہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے اور یہ اپنی آرمی تیار کر رہے تھے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے، لیکن ادھر سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر سرپرائز اٹیک کیا، اور ان کے جتنے بھی لوگ تھے، عورتیں اور بچے وغیرہ تھے، ان کو قید میں لے آئے، اور انہیں میں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ بھی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کروا کے ان سے شادی کر لی، اور ان کے نکاح کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ ہو سکتا تھا کہ قبیلے کچھ لوگ اسلام لے آتے۔ اب جب ان سے شادی کی یہ اسلام لے آئے تو ان کے پیچھے حضرت حارث رضی اللہ عنہ جو ان کے والد تھے، قبیلے کے لیڈر تھے، یہ اسلام لے آئے۔ جب لیڈر اسلام لے آئے پیچھے سے پورا قبیلہ بھی اسلام لے آئے۔ تو اس طرح سے ان کی شادی کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو 9ویں شادی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہوئی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے۔ اب ام حبیبہ جو تھی یہ ان کی کنیت تھی، اور ان کا جو اصلی نام تھا، یعنی حبیبہ جو تھی ان کی بیٹی کا نام تھا، جن کی پہلے شوہر سے بیٹی ہوئی تھی ان کا نام تھا حبیبہ، لیکن ان کا جو اصلی نام تھا وہ تھا رملہ بنت ابو سفیان۔ یہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں، اور یہ اور ان کے جو پہلے ہسبینڈ تھے یہ دونوں ارلی کنورٹس میں تھے، اور یہ شروع میں ہی ایمان لے آئے تھے، اور انہوں نے حبشہ ہجرت بھی کی تھی۔ اور جب انہوں نے حبشہ ہجرت کی تو جو ان کے جو پہلے شوہر تھے وہ ادھر جب گئے حبشہ میں، کیونکہ حبشہ میں عیسائیت فالو کی جا رہی تھی، تو حبشہ جب گئے تو وہاں پر ان کے جو پہلے شوہر تھے وہ عیسائیت قبول انہوں نے کر لی، یعنی اسلام کو چھوڑ کر انہوں نے وہاں پر عیسائیت قبول کر لی، اور انہوں نے ان کو بھی فورس کیا کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لیں، بہت زیادہ فورس کیا، لیکن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ یہ نہیں مانی، جس کی وجہ سے ان کی سپریشن ہوگی اور انہوں نے طلاق دے دی ان کو۔ جب ان کو طلاق دے دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ان کو شادی کا پروپوزل بھیجا، اور اس طرح سے پھر ان دونوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ان دونوں کی آپس میں شادی ہوگی، اور نجاشی نے ان کا نکاح پڑھایا۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جب ابو سفیان جو تھے، حضرت ابو سفیان یہ ایمان نہیں لائے تھے، تو یہ جب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ان کے گھر آئے تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ انہوں نے حضرت ابو سفیان کو گھر میں داخل تو انہوں نے دے دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پر نہیں بیٹھیں گے، یعنی ان کو بیٹھنے نہیں دیا، اور کہا کہ اے میرے والد تم کافر ہو، آپ کافر ہیں، اور یہ بستر جو ہے یہ نبی کا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو لہٰذا
میں آپ کو اس پر نہیں بیٹھنے دوں گی۔ اور ابو سفیان جو تھے وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہے کہ بیٹی جو ہے باپ کو نہیں بیٹھنے دے رہی ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ کیا کہ میں تو تمہارا باپ ہوں، مکے کا سردار ہوں، اور تم مجھے نہیں بیٹھنے دے رہی ہو۔ تو اس پر ام حبیبہ نے کیا کہا تھا ان کو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور میں آپ کو یہاں پر نہیں بیٹھنے دوں گی کیونکہ آپ مشرک ہیں، اور یہ بستر جو ہے یہ پاک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ان کے بارے میں یہ جو ہے یہ بہت مشہور واقعہ ہے۔ اور انہوں نے جو ہے حبشہ ہجرت کی تھی، اور انہوں نے 3 ہجرتیں کی تھی، یعنی 2 ہجرتیں کی تھی۔ ایک جب حبشہ جو شروع میں جو پہلے جو بیچ کیا تھا حبشہ، ادھر انہوں نے پہلے ہجرت کی تھی، لیکن پھر جب حبشہ میں مسلمانوں کو پتہ چلا تھا کہ جو مکہ میں جو مشرکین ہیں انہوں نے ظلم کرنا چھوڑ دیا اور اب وہ اسلام لا رہے ہیں، تو جو حبشہ کے سارے جو مسلمان تھے وہ واپس آئے، اور جب ادھر آئے مکہ آئے تو ان کو پتہ چلا کہ یہ تو قریش تو ظلم کر رہے ہیں، تو یہ ادھر سے واپس چلے گئے۔ تو ام حبیبہ بھی جو تھیں وہ واپس بھی آئیں اور پھر واپس حبشہ گئیں، اور پھر مدینہ بھی انہوں نے ہجرت کی، یعنی انہوں نے ایک طرح سے 3 ہجرتیں کی۔ حبشہ پہلی دفعہ بھی گئیں، پھر دوسری دفعہ بھی گئیں، اور پھر مدینہ بھی انہوں نے ہجرت کی۔ اور ان کی جو وفات تھی وہ ہجرت کے 44 سال بعد ہوئی، اور ان کو بھی جنت البقیع میں ہی دفن کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو 10ویں وائف ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہیں حضرات صفیہ بنت ہوئی رضی اللہ عنہ۔ اب ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو تھیں یہ یہودی قبیلہ تھا بنو نذیر، یہ اس میں سے تھیں، اور جب ان سے جنگ ہوئی تھی جنگ کے اندر یہ قیدیوں میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ یہ پکڑی گئی تھیں، اور ان کی پہلے سے 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی، اور اب جب تیسری دفعہ یہ بے نکاح تھیں تو پکڑی گئیں، اور اب کیا ہوا کہ ان کو جو گرفتار کیا وہ حضرت دہیہ رضی اللہ عنہ نے گرفتار کیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ڈیل کی اور ان کو کہا کہ میں آپ کو اتنا دے دیتا ہوں اور آپ صفیہ رضی اللہ عنہ ان کو جو ہے آزاد کر دیں، اور پھر اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کروا کے ان سے شادی کر لی۔ اور ان کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں ان کے درمیان میں کوئی اونچ نیچ ہوگی، کوئی کسی بات کا کوئی مسئلہ ہو گیا، تو اب کیا ہوا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ اب یہ تو مزاج میں تھوڑی سی تیز تھیں کیونکہ اپنے والد کی طرح عمر رضی اللہ عنہ کی طرح تھیں کہ فوراً سے بول دیتی تھیں۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ ان دونوں کے آپس میں کوئی مسئلہ ہو گیا، تو اب انہوں نے اپنی ہی روانی میں انہوں نے کہہ دیا کہ او یہودی کی بچی، یعنی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو کہہ دیا کہ او یہودی کی بچی، کیونکہ یہ یہودی قبیلے سے تھی اور ان کے باپ جو تھے والد جو تھے وہ یہودی تھے۔ تو اب کیا ہوا کہ انہوں نے غصے میں کہہ دیا کہ او یہودی کی بچی، اور ان کو پتہ نہیں چلا۔ اب کیا ہوا کہ اب جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اب انہوں نے یہ سنا کہ یہ مجھے یہودی کی بچی کہہ رہی ہیں، تو انہوں نے رونا شروع کر دیا، یعنی آپ تو یہ بدل گئی تھیں، آپ تو اسلام لے آئی تھی، لیکن پھر بھی ان کو تانا دے رہی ہیں کہ یہودی کی بچی، تو اب ان کو یہ اچھی نہیں لگی اور انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ اب جب رو رہی تھی تو اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے کہ جب وہ رو رہی تھی تو اب کیا ہوا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ صفیہ کیا ہوا ہے، انہوں نے پوچھا کہ رو کیوں نہیں ہیں آپ، تو اس پر انہوں نے بتایا کہ حفصہ رضی اللہ عنہ انہوں نے مجھے یہودی کی بچی کہا ہے۔ تو اس پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، ان کو کہا کہ آپ نے جواب کیوں نہیں ان کو دیا، آپ ان کو کہہ دیں کہ میں نبی کی بیوی ہوں، بیٹی ہوں، یعنی حضرت ہارون رضی اللہ عنہ وہ میرے حضرت ہارون علیہ السلام وہ میرے باپ ہے، اور میں نبی کی بھتیجی ہوں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ میرے چچا ہے، اور میں ایک نبی کی بیوی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ہیں۔ تو آپ نے ان کو یہ جواب دینا تھا۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اگر وہ آپ کو یہودی کی بچی کہہ رہی تھی تو آپ کہتی ہیں کہ میں ایک نبی کی بیٹی ہوں، نبی کی بھتیجی ہوں، نبی کی بیوی ہوں، تو یہ تو آپ کے لیے فخر کی بات ہے۔ تو اس پر اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی گئے اور ان کو بھی سمجھایا، انہوں نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور توبہ کرو اور اس طرح کی حرکت آئندہ نہیں کریں۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو سمجھایا اور دونوں کے آپس میں صلح کروائی۔ اور ان کے بارے میں ایک اور واقعہ بھی آتے ہیں، اور ویسے ان کے بارے میں کئی واقعات ہیں لیکن ہم 1-2 واقعات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا تو اب جب یعنی اب تمام ازواج مطہرات جو تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کھڑی ہوئی تھیں، ساری ازواج مطہرات کھڑی ہوئی تھیں، اور انہیں میں صفیہ رضی اللہ عنہ یہ بھی کھڑی ہوئی تھیں۔ تب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ یعنی آپ ہم بالکل آخری سٹیج پر تھے، تب آپ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ یہ آئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میری یہ خواہش ہے کہ جو بیماری آپ کو لاحق ہے وہ مجھے لگ جائے، یعنی میری خواہش ہے کہ جو بیماری آپ کو لگی ہے وہ مجھے لگ جائے، یعنی جو تکلیف آپ کو ہے وہ مجھے ہو جائے، میں آپ کو تکلیف میں نہیں دے سکتی ہوں، جو تکلیف آپ کو ہو رہی ہے میری خواہش ہے کہ وہ تکلیف آپ کو نہ ہو بلکہ وہ مجھے ہو جائے۔ تو دوسری جب ازواج مطہرات جب انہوں نے یہ سنا تو اب ان کے درمیان اب انہوں نے وہ بڑے تعجب سے ان کو گھورنے لگی اور دیکھنے لگی یہ کیا کہہ رہی ہیں۔ تو اس پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ کیا تم لوگوں نے اس کو معیوب سمجھا، تم معیوب سمجھ رہی ہو جو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہیں، تو اس ذات کی قسم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا تو اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بالکل آخری سٹیج پر تھے تو تمام ازواج مطہرات وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کھڑی ہوئی تھیں، تو انہی میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بھی تھیں۔ اب جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا
یا رسول اللہ میری یہ خواہش ہے کہ جو بیماری آپ کو لاحق ہے وہ مجھے لگ جائے، یعنی جو تکلیف آپ کو ہے میرے سے تکلیف آپ کی برداشت نہیں ہوتی، جو تکلیف آپ کو ہے میری خواہش ہے کہ آپ کو نہیں ہونی چاہیے بلکہ وہ مجھے ہونی چاہیے۔ اب دوسری ازواج مطہرات وہ پاس کھڑی ہیں، وہ گھور گھور کے دیکھنے لگیں کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں، یعنی ان کو بڑی عجیب بات لگی ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم لوگوں کو یہ بات، تم لوگوں نے اس کو معیوب سمجھا، یعنی تم لوگ معیوب سمجھ رہی ہو، برا سمجھ رہی ہو اس کو، یعنی جو ابھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے تو اس ذات کی قسم جس کی قدرت میں میری جان ہے وہ سچی ہیں اور وہ سچ بول رہی ہیں، یعنی وہ سامنے سے نہیں کہہ رہی ہیں بلکہ وہ دل میں اصل میں وہ جاتی ہیں کہ جو بیماری مجھے ہے وہ ان کو لگ جائے، یعنی ان سے برداشت نہیں ہو رہا کہ میں بیمار ہوں اور اس طرح سے میں تکلیف میں ہوں، تو ان سے برداشت نہیں ہو رہا، واقعی میں وہ دل میں چاہ رہی ہیں کہ ان کی جو میری بیماری ہے وہ ان کو لگ جائے، تو وہ سامنے سے نہیں کہہ رہی ہیں بلکہ وہ سچی ہیں اور وہ سچ بول رہی ہیں، اور وہ ہمیشہ سچ بولتی ہیں۔ تو اس طرح سے، اور ان کی فضیلت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے ازواج مطہرات کے سامنے ان کے بارے میں کہا کہ یہ جو ہے سچی ہیں اور یہ ہمیشہ سچ بولتی ہیں۔ تو یہ بڑی ان کی فضیلت ہے، اور پھر ان کی جو وفات ہے وہ ہجرت کے 50 سال بعد ہوئی اور ان کو بھی جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اس کے بعد جو آخری وائف ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہیں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے ان کی بھی 2 شادیاں ہو چکی تھیں اور دونوں ٹوٹ گئی تھیں، اور اب اس کے بعد پھر ان کا جو نکاح ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اور ہجرت کا 7واں سال تھا کہ جب ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے۔ اب ان کی فضیلت میں یہ بات آتی ہے، حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کی خود گواہی دی، یعنی اس حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کی گواہی خود دی، کہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کی بیوی میمونہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی میمونہ رضی اللہ عنہ، ان کی بہن ام فضل بنت حارث رضی اللہ عنہ، ان کی بہن سلمہ بنت حارث رضی اللہ عنہ، حمزہ کی بیوی ان کی خیافی بہن اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ یہ ان کی یعنی ماں ایک تھی لیکن باپ ڈفرینٹ تھے، تو یہ بھی ان کی بہن تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی میمونہ رضی اللہ عنہ، ان کی بہن ام فضل بنت حارث رضی اللہ عنہ، ان کی بہن سلمہ بنت حارث رضی اللہ عنہ، اور حمزہ کی بیوی اور ان کی خیافی بہن اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ، یہ سب مومن بہنیں ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سب مومن بہنیں ہیں، اور اس میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ بھی تھیں، اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایمان کی گواہی خود دی، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کی کسی چیز کی گواہی دے رہا ہے، تو یہ ان کی فضیلت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایمان کی گواہی خود دی۔ اور ان کا نام جو تھا، پہلے ان کا نام برہ تھا لیکن آپ وسلم کو یعنی یہ نیگیٹو نیمز میں سے تھا، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کے بعد ان کا نام چینج کر کے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام میمونہ رکھا۔ پہلا جو ان کا نام تھا وہ برہ تھا، اور دوسرا نام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا وہ میمونہ رضی اللہ عنہ تھا۔ شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا نام چینج کیا تھا، یعنی اس کا مطلب ہے ٹرسٹ وردی، اور اس کے بہت سارے مطلب آتے ہیں، خوشخبری، ٹرسٹ وردی، تو اس طرح سے یعنی پازیٹیو نام رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا۔ اور ان کی جو وفات ہے اس کی ڈیٹ میں اختلاف ہے، لیکن ان کو بھی جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ تو اس طرح سے یہ 11 بیویاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان میں سے اگر نوٹ کریں تو زیادہ تر جو بیویاں تھیں یا تو طلاق یافتہ تھیں یا تو وہ بیوہ تھیں، یعنی ایک طرح سے ان کو پیچھے حکمت کیا تھی کہ بیواؤں اور طلاق یافتہ عورتوں کو فریڈم دینا تھا، اور باقی جو حکمت ہم نے پڑھی ہیں کہ جویریہ رضی اللہ عنہ ان سے شادی کا مقصد یہ تھا، حکمت پیچھے یہ تھی کہ پیچھے جو قبیلہ تھا وہ پورا اسلام لے آتا ہے۔ حضرت زینب بنت جہش ان کی پیچھے حکمت یہ تھی کہ پیچھے سے کہ منہ بولے بیٹے کا جو کانسیپٹ تھا وہ ختم کرنا تھا، اور پھر اسی طرح ہر نکاح کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی نکاح جو تھا وہ اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا بلکہ اس کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا تھا، اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت تھی۔ تو یہ تھیں امہات المومنین جن کے بارے میں پڑھنا بہت ضروری تھا۔ اب ہم انشاءاللہ منڈے سے اپنی سیرت کی طرف واپس آتے ہیں، اور جونی جدھر سے ہم نے چھوڑا تو ادھر سے چلتے ہیں، اور منڈے سے اب انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے غزوہ خندق پڑھیں گے، اور یہ جو تھی یہ سیرت تھی وہ تھوڑی بہت، اب جو ان کی باقی جو ڈیٹیل ہے وہ انشاءاللہ جب ہم صحابیات کی سیرت پڑھیں گے ان میں ان کی جو لائف سٹوری ہے وہ پڑھیں گے، لیکن اس میں ہم نے صرف پڑھا ہے کہ شادی کی حالات میں ہوئی، کیوں ہوئی، کیسے ہوئی انشاءاللہ۔ اب ہم لوگ منڈے کو غزوہ خندق پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزاك الله خير.